السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ کی پہچان میں سب سے پہلے خود شناسی سے رب شناسی کا سفر۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو صوفیہ اولیاء جس پر کام کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور وہ آیت کریمہ فی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے نفسوں میں چھپا ہوں، غور کیوں نہیں کرتے۔ اور اس حدیث پاک کا مفہوم، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب خود شناسی کیا ہے، یعنی خود کو پہچاننے سے حقیقت میں مراد کیا ہے؟ ہم نے خود کو ایک کثیف جسم کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ظاہری وجود ہے، یعنی جس وجود کا ہمارا ظاہر ہے، جیسے ہمارا دیکھنا، سننا، چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ سب جو ہے یہ ہمارا اصل وجود ہے۔ جبکہ جب ہماری آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ سے پکڑنا چھوٹ جاتا ہے، تو تب بھی ہمارے وجود کو میرے نام سے کہ یہ کلام کی لاش ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں، اس کو پھر منسلک مجھ سے ہی رہے گی۔ تو پھر جو اس وجود میں تھا، وہ جو حکم ربی سے تھا، آخر جو حکم ربی سے تھی اور نکلی، پھر وہ کیا تھی؟ ہم نے اس ظاہری وجود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو حقیقی ہمارا جو وجود ہے، وہ جو اس جسم خاکی کو متحرک کیے ہوئے تھی، وہ اس میں جب تک قائم تھی تو اس میں زندگی تھی، لیکن یہ زندگی خود نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے جو حی ہے اس سے قائم تھی۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے حی اور قیوم، تو وہ بذات ہے۔ اب اس کے حی سے میری حیات، تو جب میں اس سے ہی حیات لے رہا ہوں تو جی کس کے لیے رہا ہوں؟ یہاں آ کر ہم پھنس جاتے ہیں، اور ہم اپنے نفس، خواہشات اور دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، جبکہ مجھے یا آپ کو جینا جو ہے، جس کے دم سے میری حیات ہے، اس کے لیے جینا ہے۔ اور ہم جب اس کے لیے جئیں گے تو پھر ہم مار نہیں کھائیں گے۔ ہم مار تب کھا رہے ہیں جب میں اپنے لیے جیتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اس آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اس کے حکم اور اسی کے حکم کا ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یعنی جب اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے جو معبود امکناہی اس نفس کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشات نفسانی کو معبود بنایا ہے؟ تو اس سے جان چھڑانی ہے۔ ہماری حیات اس حی کے دم سے ہے، تو پھر مجھے ہر لمحے اسی کی معیت اور اسی کے ساتھ کو قبول کرنا اور اسی کے لیے جینا ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہمیں بن جانا ہے۔ اب ہم پھنس کہاں رہے ہیں؟ لا تدرک الابصار ہوا یدرک الابصار، ہم اسے پانا چاہتے ہیں اپنے ظاہری حواس سے، جبکہ یہ جو ظاہری حواس ہیں یہ محدود ہیں۔ میرا دیکھنا محدود ہے، اللہ عز و جل لامحدود، میرا سننا محدود، وہ لامحدود، میرا سونگھنا، میرا سوچنا یا میرا پکڑنا، یہ سب محدود ہے۔ تو میں ان حواس ظاہرہ سے میں اسے نہیں پا سکتا۔ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ جیسے ایک بلبلا پانی میں، سمندر میں ہوتا ہے، کب بنتا ہے؟ جب اس پانی میں ہوا،
تو جب اس پانی میں ہوا آئے تو وہ بلبلہ بن جاتا ہے، دکھنے میں وہ پانی سے الگ ہوتا ہے، لیکن وہ کب تک الگ؟ جب تک اس میں ہوا ہوتی ہے وہ پانی سے الگ ہوتا ہے، اور جو ہی وہ پانی اس میں سے ہوا نکلتی ہے تو وہ واپس پھر سے سمندر بن جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہمارا جو اللہ کریم نے ہمارے تخلیق کا آغاز اللہ کے تصور سے، المصوروں کے تصور سے شروع ہوا۔ اب جو اللہ کے تصور میں تھا اس کا ظہور ہوا عالم ارواح میں، جہاں اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا الستُ بربکم۔ پھر عالم ارواح میں جب جواب دیا، اس کے بعد تمام ارواح کو پشت آدم علیہ السلام پہ منتقل کر دیا گیا، پشت آدم علیہ السلام سے والد کی پشت پہ، والد کی پشت سے ماں کے رحم میں، اور پھر ماں کے رحم سے دنیا میں، دنیا سے جنت، دنیا سے حشر میں، اور حشر سے جنت یا دوزخ۔ تو یہ جو آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں، یہ یہی پیغام دے رہی ہے کہ اے بندے آج اللہ کے لیے بن جا، آج اللہ کے لیے بن جا۔ یہ جو ظاہری بلبلہ ہے، ہوا ہے، یہ کچھ دنوں کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جو لمحات میرے اس دنیا میں ہیں، جس میں کثیف کے ساتھ ہیں، اسے میں نے اپنے رب کی رضا میں اور اس کے محبوب کی اتباع میں گزارنا ہے، اور پھر جو میرے انتقال کا سفر ہے پھر مجھے اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ جیسے وہ قطرے سے ہوا نکلا اور ہوا نکلنے کے بعد واپس وہ سمندر ہو گیا، تو میں بھی یہی تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج میں نے نفسانی اور لذتوں کے پیچھے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کیا، اور میں نے اتباع شیطان اور اتباع نفس کو کیا، جبکہ مجھے حقیقت میں ایسے مرشد کامل کی اتباع کرنی تھی جو خود غلام مصطفیٰ ہوں اور مجھے غلام مصطفیٰ بنا دے، کیونکہ فقیر کون ہوتا ہے؟ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، اور فقیری کردار مصطفیٰ۔ تو جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ کردار مصطفیٰ پر ہوتے ہیں، وہ کردار پر لے آتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ جنہوں نے میرے آقا نے انہیں عطا کیا، جنہوں نے ان سے چھینا، جنہوں نے مکہ معظمہ سے ہجرت میں مجبور کیا، ان کے گھروں کو دارالامن بنا دیا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جنہوں نے آقا کے سب سے لاڈلے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے کلیجے کو چبایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ جنہوں نے ان کے راہ میں پتھر بچھائے، ان کو پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، اونٹ کی اوجری تک رکھی، تو آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو یہ جو کردار مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ، فقر کیا ہے؟ تعلیمات مصطفیٰ جو آقا نے اختیار کیا کہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر ایک پتھر ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پہ 2 پتھر ہیں۔ اور آقا نے اتنی عاجزی، اتنی سادگی کی زندگی گزاری کہ کئی دن فاقہ کشی۔ تو آقا کے طریقے پہ لانے والا مرشد ڈھونڈنا ہے۔ یہ مرشد کامل جو ہوتے ہیں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ ہوتے ہیں، اور ان کی اتباع کے ذریعے ہم حیات جاودانی کا راستہ پا لیتے ہیں۔ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید پر غور کرانے والے مل جاتے ہیں، اور ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات تو ہم سے دور نہیں ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کی جب جسم اطہر کی تخلیق کی گئی تو اسے کچھ عرصے چھوڑ دیا گیا تھا، اس میں تمام اعضائے جسمانی موجود تھے لیکن وہ غیر متحرک تھے، تو پھر ان میں حیات نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پا گئے
اور انہوں نے سجدے میں چلے گئے، جبکہ شیطان کے علم اور نفس نے اسے یہ احساس دلایا کہ تو آدم علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، تو آگ سے بنا ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے۔ اور یہ ظاہری برتری نے کیا کیا، اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کر انکار کر دیا، حکم ربی کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام میں جو معزز روح تھی اس کی حقیقت کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہری بشری روپ کو دیکھ کر حجاب میں پھنس گیا اور انکار کر کے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے جب روح کے بارے میں سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صرف اشارے میں کچھ آگاہی فرماتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے محبوب آپ سے روح کو پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اے لوگو علم نہ ملا مگر تھوڑا، یعنی اس کے راز کو پوشیدہ رکھا گیا، اور جو اس کی طلب کرے گا وہ اس راز کو پا لے گا۔ اور اس کے ادراک کے لیے ہمیں ظاہری حواس کو، جو میرا دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا اور سونگھنا ہے، اس کو معطل کرنا پڑے گا۔ جیسے جسم کے ظاہری حواس ہیں، اسی طرح مرشد کامل کے ملنے کے بعد مرشد کامل میرے جو باطنی، جس میں لطیف کے جو معاون ہیں، قلب، سر، خفی، اخفا اور خفی الاخفا، اس کی مدد سے مجھے وہ جو الانسان و سری وانا سرہ کے راز کو اپنی باطنی توجہ کے ذریعے کھولیں گے، اور پھر جب مرشد کامل کا فیضان شامل ہوگا تو پھر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا ادراک حاصل ہو جائے گا۔ حقیقت میں من عرف نفسہ کی حقیقت بھی وہی ذات ہے کہ جب بندہ اس کو جان جاتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہونے کی وجہ سے اس کا ہونا ہے، اس کا جو بھی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو وہ جب جان جاتا ہے کہ اس کا ہونا صرف اللہ کے لیے ہے تو وہ پھر بے ارادہ جیتا ہے، اور جب بے ارادہ جیتا ہے تو پھر وہ خلق پر ظلم نہیں کرتا، خلق سے حق تلفی نہیں کرتا، جو خلق کا حق ہے ادا کرتا ہے، اور وہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے پھر اس کے اوپر اللہ کی عطا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آتا ہے، تو جب وہ سرکار کے طریقے پہ آتا ہے تو پھر سرکار کے جیسا بنانے والے اس کو مل جاتے ہیں، اور مرشد کامل تو اسے بناتے ہی جو طریقہ جو انہیں ملا وہ اپنے مرید کو دلاتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہم لوگ ہمیں جو پیری مریدی ملی ہوئی ہے وہ صرف اپنا بنانے کی ہے۔ اپنا بنانا کیا ہے؟ جو مرید کا ہے وہ میرا ہو جائے، یعنی یہ نفسانیت ہے کہ مرید سے طلب دنیا میں ہونا، تو جو ابھی اپنے مرید سے لینے کے چکروں میں ہے، مانگنے کے چکروں میں ہے، وہ ابھی خلق پر ہے۔ دیکھیے جو خلق پر ہے تو وہ خالق سے کیا دلائے گا؟ اسی لیے مرشد کامل وہ ہوتے ہیں جو خلق سے نکال کر خالق کی طرف لاتے ہیں، خلق سے خالق کی طرف لانے والا مرشد کامل ہوتا ہے۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ جو پیری مریدی ہے وہ صرف ایک ڈھکوسلا بنا ہوا ہے، وہ ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ بس کسی طرح دنیا جمع کرنا، جبکہ مرشد کامل تو ہوتا ہی وہ ہے جو میرا سب کچھ خالی کرا دے، میرا سب کچھ جو میرا ہے ختم ہو جائے، کلو من علیہ فان، جو میرا ہے فنا ہو جائے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی کس کا رہے؟ جو حق کا ہے۔ تو حق کا باقی تب رہے گا جب مجھے ایسا مل جائے گا، ایسے مرشد مل جائیں گے جو مجھے اس طریقے پہ لے آئیں جو انہیں ملا وہ مجھے ملے۔ اسی لیے خود شناسی کے لیے سب سے پہلا، کیونکہ ہماری آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی،
اس کو دیکھنے کے لیے کوئی آئینہ چاہیے۔ تو اسی لیے مجھے میرے باطن کا سفر کرانے والے چاہیے۔ تو رب کی پہچان کے لیے مجھے وہ آئینہ جو کردار مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل گیا، اور جن کی تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور جو خود غلام مصطفیٰ ہیں، تو پھر وہی مجھے بھی غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیں گے۔ اللہ کریم مجھے